پہلگام جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے LOC کے اکراس اگر جائیں تو 200 سے 300 کلومیٹر اندر بنتا ہے، کسی بھی روڈ لنک یا ٹریک کے تھرو کوئی جائے۔ اتنے اندر جا کر سکسیسفل اسٹرائک کر کے پھر وہ غائب بھی ہو گئے اور وہ آج تک وہ ملے بھی نہیں ہیں، اور اگر وہ ملیں گے تو کیا وہ وہی تھے؟ پاگل پن کی کیا وجہ ہے؟ یعنی جو وار ہسٹیریا انڈیا کا گودی میڈیا جس میں گرفتار ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ایکسچینج ہوگی سرجیکل سٹرائکس کی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ پچھلی دفعہ تو ابھینندن کی واپسی پہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس دفعہ کیا کوئی ابھینندن 2 ٹائپ سچویشن ہوگی جو پاکستان کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ واپس لے لیں؟ سٹرائک تو ہو جائے گی، اس کی جو کاؤنٹر سٹرائک ہوگی پاکستان کی طرف سے، اس کا انڈیا کیا کرے گا؟ پاکستان ان کے ساتھ ہفتوں یہ لڑائی لڑ سکتا ہے آل آؤٹ سینیریو میں۔ لمیٹڈ میں تو بہت عرصہ ہے، مگر آل آؤٹ سینیریو میں کافی چند ہفتے پاکستان لڑ سکتا ہے۔ انڈیا ایک کلچرل ٹریپ میں ہے، کلچرل ٹریپ انہوں نے خود ہی کریٹ کیا ہے۔ اب اس کلچرل ٹریپ کی کچھ وجوہات ہیں۔ انڈین نیشن جو ہے وہ بڑے ڈرامے کو اور موویز کو پسند کرنے والے لوگ، اور آپ دیکھیں ان کی موویز جو ہے وہ ایسے ڈپکٹ کرتی ہیں کہ بس انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے۔ کیا یہ پورا ڈرامہ کھیلا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کرنا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلگام، another episode of war hysteria, why؟ آج یہ ہمارا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کو ہم آج آپ کے سامنے ایکسپلین کریں گے تھوڑے سے ڈفرینٹ اینگل سے۔ Before we commence with our discussion, welcome to Baldi Productions, and اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں سبسکرائب کریں، بیکاز آپ کی سپورٹ کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ بیل آئیکن کو پریس کریں اور لائک کریں ہماری ویڈیوز کو، ہماری ریلز کو۔ آج کی جو کہانی ہے وہ ہم شروع کریں گے پلوامہ سے۔ پلوامہ ہوا 14 فروری 2019 کو، اور پلوامہ میں انڈیا کے فوجی اور سپاہیوں کی ہلاکتیں ہوئیں ایک ٹیررسٹ اسٹرائک کی وجہ سے۔ اس کے جواب میں انڈیا نے بالا کوٹ پاکستان، جو کہ پاکستان میں انٹرنیشنل بارڈر کے اکراس ہے، یعنی انٹرنیشنل بارڈر سے پاکستانی سائڈ پہ ہے، وہاں پر سرجیکل اسٹرائکس کی آن نائٹ آف 25 اینڈ 26 آف فیبروری۔ تقریباً آپ کہہ لیں گے 26 فروری کی صبح 3 بجے قریب یہ اسٹرائکس ہوئی۔ پلوامہ کا جو ٹیرر اسٹرائکس تھی وہ اور انڈیا کا جو سرجیکل اسٹرائک آئی، اس پہ تقریباً 12 دن کا فرق تھا، 14 فروری سے لے کے 26 فروری تک، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم تھا۔ اس انڈین اسٹرائک کے بعد 30 گھنٹے میں پاکستان کا رسپانس کیا، اور وہ رسپانس دن میں آیا، اور اس میں ملٹیپل ٹارگٹس کو اسٹینڈ آف ڈسٹینس سے پاکستان ایئر فورس نے ٹارگٹ کیا اکراس LOC، ناٹ کراسنگ انٹرنیشنل بارڈر، اور وہ اسٹرائک جو تھیں وہ ریٹیلیشن تھی، ساتھ ساتھ یہ بتانا تھا کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے۔ ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں، ریٹیلیٹ کریں گے۔ تو انڈین آرمی کے مختلف ہیڈ کوارٹرز اور ان کی سپلائی انسٹالیشنز کے بالکل قریب 100-200 گز کے قریب اسٹرائکس کی گئی تھیں، وچ ور ویری پریسائز۔ اور اسی دوران میں جو انڈین ایئر فورس کی طرف سے جیٹس اڑے رسپانس میں، ان میں سے 2 جیٹس پاکستانی ایئر فورس نے اپنی سپیریئر کیپیبلٹی کو استعمال کرتے ہوئے گرا دیے۔ وہاں پر جو ایک سمجھنے کی بات تھی، جو میں سپیریئر کیپیبلٹی کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہ اس وقت جب پاکستان نے اسٹرائک کی تھی، اس وقت پاکستان نے اس زون میں، جو جغرافک زون تھا، وہاں پر انڈین ریڈارز اور کمیونیکیشنز کو جیم کر دیا تھا۔
تو ابھینندن صاحب جو ہیں ان کو ان کی ATC کی طرف سے کالز ریسیو نہیں ہوئیں جس میں ان کو بتایا جا رہا تھا کہ سامنے سے پاکستانی ایئر کرافٹس آ چکے ہیں. اور ابھینندن کو اس وقت پتہ چلا جب پاکستانی جہازوں کے فائر ہوئے بیانڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل نے اس کو ہٹ کیا اور Su-30 کو ہٹ کیا. Su-30 انڈیا کے علاقے میں گرا آن دی انڈین سائڈ آف LOC, اور MiG-21 ابھینندن کا وہ پاکستانی سائڈ آف LOC پہ گرا. انڈیا نے اس کے بعد ایک اپنا نیریٹو شروع کیا وچ واز بیسڈ آن فالس ایویڈنسز, جو کہ بعد میں بڑی بری طریقے سے پٹ گیا. حالانکہ اس کے باوجود انڈینز نے فلمیں بھی بنائیں, ڈرامے بھی بنائے. انہوں نے اپنے میڈیا پہ اس اپنے نیریٹو کو بہت سیلیبریٹ کیا کہ انہوں نے اس ایئر ایکسچینج جو تھی اس میں پاکستان کا F-16 گرایا. انڈیا کی ہی اسپانسرڈ امریکن ڈیفنس اینالسٹ انہوں نے کرسچن فیئر, انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کے انڈین ایئر فورس کے ایک سیمینار میں ان کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا, اور انہوں نے بہت سخت الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی. امریکنز نے بھی بہت ٹھوک بجا کر اس ایویڈنس کو ریفیوٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جو F-16 کی انوینٹری ہے پاکستان ایئر فورس کے پاس وہ کمپلیٹ ہے, اس میں سے کوئی جہاز غائب نہیں ہوا. اب یہ ایک ایسی ایپیسوڈ تھی کہ جس میں انڈیا ہیوملیٹ ہوا انٹرنیشنلی, مگر انڈین اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ماننے سے انکار کیا, اور انڈیا کا جو میڈیا ہے جو کہ یقیناً مکمل کنٹرول میں الیکٹرانک میڈیا, وہ اس کو ماننے سے انکار کرتا رہا. حالانکہ بعد میں انڈین سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کریٹیکل قسم کے کانٹینٹس آئے, لوگوں کی رائے آئی, ایکسپرٹس کے اوپینینز آئے, مگر وہ ظاہر سی بات ہے کہ جو انڈین اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے اس کو ڈاؤن پلے کیا. اب اس سچویشن میں ہم ہیں جس میں پہلگام کا اٹیک ہوا. پہلگام کا جو اٹیک ہوا ہے وہ ٹورسٹ پہ ہوا, اس میں 26 لوگوں کی جانیں گئیں, جو کہ یقیناً ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کی کسی طریقے سے بھی سپورٹ نہیں کی جا سکتی, اس کی صرف مذمت ہی کی جا سکتی ہے کیونکہ وہ سویلینز تھے. کس نے کروایا, کس نے کیا, مقاصد کیا تھے, وہ اس پہ تو ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. ایک پری میڈیٹیٹڈ پروپیگنڈا شروع ہو گیا انڈین الیکٹرانک میڈیا پر, انڈین پرنٹ میڈیا پر, جو سیدھا سیدھا پاکستان کو بلیم کرنا شروع کر دیا. چلیں خیر, یہ تو انڈینز کی عادت ہے, اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈسکس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. مگر یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ ہوا 22 اپریل کو. اب انڈین میکینزم جو ہے ڈیسیجن میکنگ کا, ان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا, انہوں نے پچھلی دفعہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے 12 دن لیے تھے فیصلہ کر کے ایکشن کرنے کے. اس دفعہ بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لیں گے. تو آج جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اگلے 2 سے 4 دنوں کے اندر انڈین کوئی رسپانس آ سکتا ہے. اٹ از امییننٹ. وہ رسپانس ٹائم جو ہے وہ کیوں لے رہے ہیں اس وقت تک وہ بحث الگ ہے, مگر اتنا وقت ان کو لگتا ہے اپنی تیاری میں. اب ہم بات کریں گے کچھ ایسے پوائنٹرز کو ہم ڈسکس کریں گے جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گی ان دی اینڈ کہ یہ پہلگام کیوں ہوا ہے. سب سے پہلی چیز آ گئی وار ہسٹیریا. انڈین الیکٹرانک میڈیا پہ جو وار ہسٹیریا اس وقت کریٹ کیا گیا ہے اور جس کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, وہ ایک انتہائی میتھیکل ڈراماٹائزڈ ہسٹیریا ہے. مطلب وہ ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی وکٹری اناؤنس کر دی ہے. اس میں مطلب جو ان کے ایک بڑے مشہور اینکر ہیں, بڑے فائری قسم کے اینکر ہیں, ارناب گوسوامی, ریپبلک چینل سے آتے ہیں, انہوں نے پروفیس کر دیا ہے کہ انڈیا جو ہے اس نے پاکستان آکوپائڈ کشمیر POK وہ لوگ کہتے ہیں, وہ انڈیا نے کیپچر کر لیا ہے, اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں پاکستانی اینالسٹ اور جرنلسٹ سے کہ پاکستان کیا کرے گا. بھائی ابھی بات نے کوئی 1 انچ بھی نہیں لیا.
اور آپ بات کر رہے ہیں پہاڑی سلسلے کی، تو وہ مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ذمہ دار چینل کے ایک اتنے مشہور ذمہ دار اینکر ہے، جرنلسٹ ہیں، ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ ماؤنٹینس ریجن میں اگر ملٹری ایکشن ہونا ہے آن لینڈ سپورٹڈ بائی ایئر، اس کے لیے کس قسم کی ریسورسز درکار ہیں اور کیا وہ اس کے متحمل ہیں بھی کہ نہیں. یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ انتہائی غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹس ہیں. اچھا، یہ غیر ذمہ داری چلیں، وہ ایک سویلین آدمی ہیں، ان کو ملٹری اسٹریٹجی کی سمجھ بوجھ یقیناً نہیں ہوگی، تو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے جذبات میں بہہ کر یہ ساری باتیں کہہ دی. مگر وہاں پر آپ کو انڈین میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں ایک جنرل صاحب، ریٹائرڈ میجر جنرل ہیں، جنرل جی ڈی بخشی، وہ بھی ایک شاؤٹنگ میچ ان کا ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں ان کے جذبات بے انتہا زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ بھی انہوں نے اپنی ملٹری سروس میں سیکھا تھا اس کی جھلک تک آپ کو نظر نہیں آتی. ان کے جو کنکلوژنز آئے ہیں کہ انڈیا کو کیا کرنا چاہیے اور وہ جو ملٹری اسٹریٹجی بیان کر رہے ہیں، وہ ایک کیپٹن یا میجر کے لیول کی باتیں ہیں جو کسی ریٹائرڈ جنرل کو زیب نہیں دیتی. اس کا انالیسس جو ہے وہ میچور ہونا چاہیے، رسپانسبل ہونا چاہیے. تو انڈین گودی میڈیا، جس کو وہ لوگ خود گودی میڈیا کہتے ہیں، ہم تو صرف ریفر کر رہے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک ہسٹیریا کریٹ کر دیا ہے. اب یہ وار ہسٹیریا، وار مانگرنگ جو ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ مقصد جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ انڈینس کے جو انڈین پالیسی ڈیسیجن میکرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیشینز ہیں، سویلین بیوروکریٹس ہیں یا ملٹری لیڈرشپ ہے، کیا یہ ان کے فائدے میں جا رہا ہے یا ان لوگوں کے اوپر وہ ایسی کنسٹرینٹس لا رہا ہے؟ کنسٹرینٹس مینس کہ ایسے مسٹ ڈو ٹائپ سچویشن میں لا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے لیے بعد میں ایک دوبارہ سے ایپیسوڈ بن سکتی ہے آف انٹرنیشنل ہیوملیشن. یہ ایک اینگل ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں. اگلی بات ہم کرتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی. انڈس واٹر ٹریٹی، جس کو ہم اردو میں سندھ طاس معاہدہ کہتے ہیں، سندھ طاس معاہدے کو آلموسٹ امیڈیٹلی سسپینڈ یا ہیلڈ ان ابینس کر دیا. اتنی تیز سے وہ کیا گیا جو کہ پچھلی کبھی بھی کسی جنگ میں، کسی قسم کی ایسکیلیشن میں اس کو ہیلڈ ان ابینس یا سسپینڈ نہیں کیا گیا تھا. تو اس دفعہ فوری طور پر پہلا اقدام جو ان کی ایکسٹرنل منسٹری کی اسٹیٹمنٹ میں وہ پہلا قدم یہ کیوں تھا؟ کیا یہ پورا ڈرامہ کھیلا ہی اس وجہ سے گیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو سسپینڈ کرنا تھا؟ یہ پہلگام کا ہونا اور اس کے بعد یہ وار ہسٹیریا کا ہونا اور اس کے بعد اس سندھ طاس معاہدے کو سسپینشن کا اعلان کرنا، کیا یہ ہی مقصد تھا اصل میں اس پورے ایونٹ اور اس کے ساتھ جو بھی انہوں نے ہسٹیریا کریٹ کیا اس کے پیچھے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ خود اس کو سمجھیں. سندھ طاس معاہدے سے انڈیا کے کیا سسپینڈ کر کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ جو پاکستان کے حصے کے پانی کے اوپر ڈیمز بنانا چاہ رہے ہیں یا جو ڈیمز وہ بنا چکے ہیں اس کی کیپیسٹی وہ انکریز کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ڈیزائنز کو وہ آلٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ پاکستان اور انڈیا کے اختلافات پچھلے چند سالوں سے چل رہے تھے اور انڈیا نے بارہا یہ پاکستان سے کہا کہ آپ سندھ طاس معاہدے کو ریویو کریں دونوں اور اس میں ماڈیفیکیشنز کریں. وہاں انڈیا کی غلطی یہ تھی کہ انڈیا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ زور زبردستی سے انڈیا کی تمام ڈیمانڈز جو ماڈیفیکیشن وہ چاہتے ہیں سندھ طاس معاہدے میں وہ مان لے، جبکہ پاکستان نے اس کا ایک بھرپور قسم کا اس معاہدے کا دفاع کیا اور انڈینس کو ڈینائی کیا کہ اس میں کوئی ماڈیفیکیشنز ہمیں قابل قبول نہیں ہیں. اب کیونکہ جب انہوں نے اس کو ہیلڈ ان ابینس کر دیا اس معاہدے کو،
تو اس کے بعد پاکستانی ایکسپرٹس جو ہیں وہ جا کر ان کے واٹر ریزروائرز کی انسپیکشن نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بڑا ایشو رہا ہے انڈیا پاکستان کے درمیان انسپیکشن کا، جس میں انڈیا نے کوشش کی تھی کہنے کی کہ ہم انٹرنیشنل ایکسپرٹس لے آئیں گے، مگر وہ انٹرنیشنل ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ صرف ٹیکنیکل بات چیت کر سکتے ہیں. یہ معاہدہ جو ہے وہ ٹیکنیکل معاہدہ خالی نہیں ہے، اس کے بہت گہرے اسٹریٹجک افیکٹس ہیں، جس میں ٹیکنیکل پارٹ از جسٹ ون. تو یہ ایک اور میں نے ایکسپلینیشن دی کہ اس پوری ایپیسوڈ کے پیچھے اصل میں انڈیا کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اگلی چیز کہ اس وار ہسٹیریا سے جو انڈین ڈیسیجن میکرز ہیں اور جو ملٹری پلانرز ہیں انڈیا میں، ان کو کیا کنسٹرینٹس کا سامنا ہے، یعنی مسٹ ڈو سچویشن ان کے لیے کیا ہے. وہ ہے رسپانس. اگر انڈیا رسپونڈ کرتا ہے تو انڈیا کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. وہ پروسیجن اسٹرائکس کر سکتا ہے تھرو اٹس ایئر کرافٹس اکراس LOC. اس وقت جو ان کا موڈ ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر کو بھی وائلیٹ کر سکتے ہیں، وچ ول بیکم این ایکٹ آف وار، ایون کہ ان کے ایئر کرافٹس انٹرنیشنل بارڈر کراس نہ کریں. مگر جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ پلوامہ ایپیسوڈ کے بعد بالا کوٹ میں انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا تھا، تو ابھی بھی وہ کراس کر سکتے ہیں. مگر پھر اصل بات کیا ہے کہ وہ چاہے اپنے لڑاکا طیاروں کا، فائٹر ایئر کرافٹس کا استعمال کرے، چاہے وہ اپنے کروز میزائلس کا استعمال کرے، چاہے وہ کامبیٹ ڈرونز کا استعمال کرے، اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس آئے گا پاکستان کی طرف سے. پاکستان نے کبھی بھی پلکیں نہیں جھپکیں رسپانس دینے میں. پاکستان نے کبھی بھی اس رسپانس پاسبلٹی کو ڈیلے نہیں کیا. پلوامہ میں دوسرے ہی دن کے وقت براڈ ڈے لائٹ میں پاکستان نے اسٹرائکس کی، بہت سکسیسفل کی، اور 2 جہاز بھی ان کے گرائے. اور وہ ایک ایسا رسپانس تھا کہ جو اتنی ساری فلمیں بنانے کے باوجود وہ داغ جو ہے وہ دھلا نہیں ہے، نہ ہی وہ دھل سکتا ہے. اب سچویشن کیا ہے کہ پاکستان کا جو رسپانس ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ انڈیا نے سرجیکل کوئی اسٹرائک کی پاکستان میں اکراس LOC اور اکراس انٹرنیشنل بارڈر، اور پاکستان نے اس کا کوئی رسپانس دیا انڈیا کو، تو پھر کیسے انڈیا مینیج کرے گا چیزوں کو؟ کیا اس سے ایسکلیشن بڑھے گی؟ کیونکہ ایسکلیشن جو ہوتی ہے ملٹری کانفلکٹ کی، اس کے کنٹرول میکانزم جو ہوتے ہیں وہ پیس ٹائم میں تھیوری میں تو لکھ دیے جاتے ہیں، مگر جب ایکچوئل کانفلکٹ شروع ہوتا ہے، چاہے وہ لمیٹڈ نیچر سے ہی شروع ہو، اس کے جو ایسکلیشن ہے اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. نہ ہی اس کی سپیڈ، نہ ہی اس کی انٹینسٹی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. نہ وہ انڈیا کر پائے گا، نہ وہ پاکستان کر پائے گا. تو انڈیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ایپیسوڈ کا استعمال کرتے ہوئے کس حد تک جا سکتے ہیں. اگرچہ انڈیا کی جو اکنامک مائٹ ہے، ملٹری مائٹ ہے، وہ پاکستان سے کافی زیادہ ہے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اور پاکستان کے پاس جو اکنامک کیپیبلٹی ہے وہ اتنی ضرور ہے کہ وہ ایک وار اسٹیمنا رکھتا ہے کنونشنل ڈومین میں. کنونشنل ڈومین سے میری مراد کہ نارمل جو افواج آپس میں لڑتی ہیں اس کی، جس میں ابھی نیوکلیئر فیکٹر شامل نہیں ہوا. اس کنونشنل ڈومین میں پاکستان ان کے ساتھ ہفتوں یہ لڑائی لڑ سکتا ہے آل آؤٹ سینیریو میں. لمیٹڈ میں تو پر بہت عرصہ ہے، مگر آل آؤٹ سینیریو میں کافی چند ہفتے پاکستان لڑ سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ انڈیا جو ہے کیا وہ بغیر نقصان کے یہ مرحلہ عبور کر سکتا ہے؟ نہیں. پاکستان کو نقصان بہت زیادہ ہوگا تو انڈیا کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ نقصان جو ہے اس کے اثرات کسی سیز فائر پہ ختم نہیں ہوں گے. دونوں ملک جو ہے وہ 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں گے. تو کیا انڈینز کا جو یہ وار ہسٹیریا ہے
اس کا مقصد اس قسم کا ہے کہ وہ اتنی بڑی اور اکراس LOC اکراس انٹرنیشنل بارڈر آل آؤٹ وار کے لیے جائیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے ان کے پاس کوئی مقصد ہے، نہ ہی ان کا ارادہ ہے. تو پھر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اب کرنا کیا چاہتے ہیں سے پہلے ایک فیکٹر اور ہے، وہ ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ. اب انڈیا پاکستان کو دنیا میں اکیلے تو ہے نہیں، تو انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں بہت سارے پلیئرز ہیں، جس میں یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں رشیا ہے، جس میں یورپ ہے، جس میں ہمارا ریجن ہے، جس میں گلف کے پاورفل اسٹیٹس ہیں، سعودی عربیہ، UAE، قطر وغیرہ. یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ کس قسم کی ہے آج کل؟ اس کا ایک پہلو ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے اچھا بھی ہے اور ایک پہلو خطرناک بھی ہے. اچھا پہلو یہ ہے کہ اس قسم کا جو وار ہسٹیریا ہے اس کی ایپیٹائٹ نہیں ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ میں. انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کور تو ضرور کیا ہے، مگر بہت زیادہ دے ہیونٹ باٹ انٹو انڈین اسٹوری، اور وہ اب بہت محتاط طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. جو ڈپلومیٹک اسٹیٹمنٹس آئیں مختلف ممالک سے انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے اس پہلگام کی اسٹرائک کے بعد، وہ ڈپلومیٹک کسٹمری اسٹیٹمنٹس ہیں، فارمل اسٹیٹمنٹس ہیں، جو ہمیشہ ہر ایک کے لیے آتی ہیں. مگر انڈیا کو ایک اور جو پاکستان کے لیے خطرناک سچویشن ہے وہ یہ کہ کیونکہ وہ اتنا زیادہ انڈین نیریٹو کو بائی نہیں کر رہے اس میں، تو ساتھ ساتھ وہ جو ایک ایکسپیکٹڈ انٹرنیشنل پریشر ہوتا تھا ایسے سچویشن میں جس میں انڈیا پہ انٹرنیشنل کمیونٹی پریشر ڈالتی تھی کہ آپ نے کائنیٹک مینز نہیں استعمال کرتے، وہ پریشر بھی ابھی بہت آئے گا، بھی تو بہت ڈائلیوٹڈ ہوگا. تو انڈیا کے پاس اسپیس بھی اس انوائرمنٹ میں موجود ہے ٹو گو فار اے اسٹرائک اگینسٹ پاکستان. یہاں پر اب امپورٹنٹ چیز کیا آ جاتی ہے کہ اسٹرائک تو ہو جائے گی، اس کی جو کاؤنٹر اسٹرائک ہوگی پاکستان کی طرف سے اس کا انڈیا کیا کرے گا. ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اور جو ہماری اسیسمنٹ ہے، جو ظاہر سی بات ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو بہت جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انڈین ملٹری کیپیبلٹی پاکستان کو ڈینائی نہیں کر سکتی وہ سکسیسفل اسٹرائک. اس سکسیسفل اسٹرائک کے بعد کیا کوئی ایسی ہیوملیٹنگ سچویشن ہوگی انڈیا کے لیے، اور پھر اس کے بعد وہ کن کنسٹرینٹس میں پھنسیں گے اور کیا اس سے فردر ایسکیلیشن ہوگی؟ یہ بہت بڑے بڑے کوسچنز ہیں جن کے لیے انڈیا کے جو سین اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور پاکستان میں بھی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس کی جو سیریسنس آ رہی ہے وہ اسی بنیاد پر آ رہی ہے کہ یہ جو ایکسچینج ہوگی سرجیکل اسٹرائکس کی، اس کے بعد کیا ہوگا. پچھلی دفعہ تو ابھی نندن کی واپسی پہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، اس دفعہ کیا کوئی ابھی نندن 2 ٹائپ سچویشن ہوگی جو پاکستان کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ واپس لے لیں، اور اس دفعہ پاکستان کا موڈ ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ کسی کو واپس کر دے گا. تو یہ بڑے ہی گمبھیر قسم کی سچویشن ہے، خطرناک ہو سکتی ہے. اب ہم اپنے کوشچن پہ آ جاتے ہیں واپس، جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ اس پاگل پن کی کیا وجہ ہے، یعنی جو وار ہسٹیریا انڈیا کا گودی میڈیا جس میں گرفتار ہے، اس کی وجہ کیا ہے. اس ایپیسوڈ کو تو سائٹ پہ سب نے رکھ دیا، ان وکٹمز کی بات بھی کوئی نہیں ہو رہی، وہ کیوں ہوا اس کی بھی بات بہت کم ہو رہی ہے. حالانکہ پہلگام جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے کسی بھی علاقے سے LOC کے اکراس اگر جائیں تو 200 سے 300 کلومیٹر اندر بنتا ہے، کسی بھی روڈ لنک یا ٹریک کے تھرو کوئی جائے. اتنے اندر جا کر سکسیسفل اسٹرائک کر کے پھر وہ غائب بھی ہو گئے، اور وہ آج تک وہ ملے بھی نہیں ہیں. اور اگر وہ ملیں گے تو کیا وہ وہی تھے؟ انڈین اسٹیبلشمنٹ وہ کیا ڈرامہ کریٹ کرتی ہے، وہ اٹ از اینی باڈیز گیس. مگر بات ساری یہ ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں سے اب انڈیا نکلے گا کیسے؟
اور اس کا مقصد کیا تھا. تو مقصد سے پہلے پہ بات کر لیتے ہیں کہ آبجیکٹو اس ساری ایونٹ کا اور اس کے بعد اس کے وار ہسٹیریا وار مانگرنگ جو کریٹ ہو گئی ہے گودی میڈیا کے تھرو. پہلا تو وہی ہے کہ سنتاس معاہدہ انڈس واٹر ٹریٹی, کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے لیے پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس پہ اس کی ماڈیفیکیشنز کے لیے آمادہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ انڈین میڈیا میں ڈسکس نہیں ہو رہا اور نہ ہی آپ کو پاکستان میڈیا میں ڈسکس ہوتا ہوا نظر آئے گا, مگر یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جو ان کا آبجیکٹو ہو سکتا ہے. دوسرا پاسبل جو ٹریڈیشنل آبجیکٹو ہے وہ ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایجنڈا جو ہے اس کو کسی کو فیڈ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, جس میں بہار کا الیکشنز جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں. میرے ذاتی رائے میں جو میرا انالیسز ہے یہ شاید ایک سیکنڈری آبجیکٹو ہو سکتا ہے, پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے, اور ان لوگوں کو شاید اتنی ضرورت اس وقت نہیں ہے کہ وہ پبلک کو ریلی کرنے کے لیے ان سپورٹ آف مودی اینڈ بی جے پی وہ اتنی بڑا رسک لیں گے. مگر اس کے بعد ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر آیا جو ہم نے اپنے انالیسز میں نکالا. انڈیا ایک کلچرل ٹریپ میں ہے. کلچرل ٹریپ انہوں نے خود ہی کریٹ کیا ہے. اب اس کلچرل ٹریپ کی کچھ وجوہات ہیں, خالی پاکستان یا ٹیررزم نہیں ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جتنے بھی تہوار ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ ایک ٹیبلو ایک ڈرامہ کریٹ کر کے بیان کرتے ہیں. اور ٹھیک ہے, وہ ان کی مرضی ہے, ان کا حق بنتا ہے وہ جیسے اپنے مذہبی اور جو ان کے کلچرل ایتھنک ٹریڈیشنز ہیں ان کو کیسے سیلیبریٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ انڈین نیشن جو ہے وہ بڑے ڈرامے کو اور موویز کو پسند کرنے والے لوگ ہیں, اور آپ دیکھیں ان کی موویز جو ہے وہ ایسے ڈپکٹ کرتی ہیں کہ بس انڈیا جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے, اور ہر چیز میں ان کے ہیروز وچ آر ویری ہینڈسم وہ بہت اچھی طریقے سے اپنی موویز کا استعمال کر کے اپنے گانوں کا استعمال کر کے وہ پروجیکٹ کرتے ہیں اپنی نیشنل پاور کو. وہ ایک طرح کا ٹریپ ان کے لیے کلچرل ٹریپ بن گیا ہے. ان کو پسند نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی ہار والے افیکٹ میں آ جائیں, چاہے وہ اسپورٹس ہے کوئی اور جگہ ہے, وہ ہار کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتے. اف آئی کریکٹلی ریمبر انڈیا میں ایک ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا اور اس ٹیسٹ میچ میں پاکستان کی طرف سے توازن بالنگ ہوئی اور میرے خیال سے شعیب اختر تھے اس وقت اپنے پرائم پہ, اور انہوں نے انڈین بیٹنگ لائن اپ جو کہ سیلیبریٹڈ تھی لائک گاڈز ان انڈین پبلک ان کو تہس نہس کیا, اور وہ اسٹیڈیم پہلے تو خاموش ہو گیا اور اس کے بعد وہ اسٹیڈیم خالی ہو گیا. مطلب جو پبلک ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو راضی نہیں تھی کہ انڈیا کے کسی شہر کے اسٹیڈیم میں ان کی آنکھوں کے سامنے پاکستان جو ہے وہ اس طرح ہرا دے انڈین کرکٹ ٹیم کو. حالانکہ وہ کھیل ہے, اس میں یہ تعلق نہیں ہے کہ کوئی انڈین کرکٹرز جو تھے وہ کمزور پڑ گئے تھے, مگر کھیل میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے ایسے, اور وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکے. تو یہ جو ایک کلچرل ٹریپ ہے جس میں وہ پھنس چکے ہیں کہ وہ اپنے لیے پہلے ایک ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں اور اس ڈرامے کے بعد وہ خود ہی اس کو مان لیتے ہیں کہ یہی ہماری وکٹری ہے, اور اس کو وہ سیلیبریٹ کر کے دے اسٹارٹ بلیونگ دیٹ. اس کی وجہ سے ان کو پلوامہ کے بعد کی اسٹرائک اور پاکستان کی کاؤنٹر اسٹرائک کے بعد جو ایک ہزیمت ایک بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوئی. انہوں نے پھر مکمل جھوٹ بولا گیا اس کے بعد, اور آج تک وہ بولتے چلے آ رہے ہیں جس کو دنیا میں کوئی نہیں مانتا, اور انڈیا میں بھی بہت سارے سین لوگ ہیں ایسے جو وہ نہیں مانتے اس چیز کو اور اس پہ اختلاف رائے بھی کرتے ہیں. مگر اس پوری کلچرل ٹریپ میں انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے. اب انڈین اسٹیبلشمنٹ ہاکش سے بڑھ کر وہ ایک ایسے مائنڈ سیٹ پہ چلے گئے کہ انہوں نے سکھ اور کشمیری لیڈرز کو
دنیا کے مختلف ممالک میں جا کے اسیسنیٹ کیا. کینیڈا والی ایپیسوڈ سب کو معلوم ہے, کینیڈین گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹس معلوم ہے, مختلف انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹس کی اسٹیٹمنٹ تھی جس میں بشمول یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے بھی آئی, جس میں انہوں نے انڈیا کو متنبع بھی کیا, خبردار کیا کہ اس قسم کی حرکتیں مزید برداشت نہیں ہوں گی. دنیا کے مختلف ملکوں میں انہوں نے جا کے کیا, پاکستان میں انہوں نے یہ اسیسنیشنز کروائیں. اس سے وہ شاید اور اپنے اس کلچرل ڈرامے کے ٹریپ میں آ کے وہ اتنا امبولڈن ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنا ایگزامپل اس کی فالو کرتے ہوئے انڈیا کارروائیاں نہیں کر سکتا. اسرائیل حماس کے خلاف تو کر سکتا ہے, کیونکہ حماس یا حزب اللہ کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے وہ اس کا کوئی میچ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ. مگر اسرائیل نے جب ایران کے ساتھ اپنی ملٹری مائٹ کا استعمال کرنا شروع کیا تو ایران نے اسرائیل کو جو جواب دیا تھا اور جو تقریباً 300-400 انہوں نے میزائل داغے تھے, وہ بیسیکلی ایران نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی بہت تباہی کرے اسرائیل میں. انہوں نے پاکستانیوں کی طرح اپنی ملٹری کیپیبلٹی کو استعمال کیا اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل ول بھی ہے اور ہمارے پاس ملٹری کیپیبلٹی بھی ہے اور ہم تمہیں منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد اسرائیل نے کیا کیا ایران کے لیے, اب وہ چاہتا ہے کہ جی جو امریکہ ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ملے اور پھر ایران کے ساتھ کوئی جنگ کی جائے. تو انڈیا بھی جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ دنیا اس کے ساتھ ملے تو پھر وہ پاکستان کا کچھ کر سکتا ہے. دنیا اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ملے, اور پاکستان جو ہے وہ ایسی مطلب ہے بے وقت چیز نہیں ہے. پاکستان بہت اسٹرانگ ہے. پاکستان کنونشنل اور ان کنونشنل ڈومینس میں, ملٹری ٹرمز میں انڈیا کے کو جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے. اور جواب خالی نہیں, ایسا جواب جو کہ انڈیا کو جس سے سخت تکلیف ہوگی. تو اس پوری ڈسکشن کے بعد ہم 2 نتیجے پر پہنچے ہیں. پہلی چیز یہ کہ یہ اب انڈین کلچر بن گیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ ڈرامے اور وار ہسٹیریا میں چلے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کی لیڈرشپ ٹریپ ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے, اور جب وہ کچھ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پاس ایک ایسی ہیوملیٹنگ سچویشن ہوتی ہے جو 2019 میں گزاری ہے, اور اگر وہ دوبارہ یہ غلطی کریں گے تو پھر سے وہ اس سچویشن میں آ جائیں گے, اور پھر وہ بھاگتے ہیں امریکہ کی طرف, اور وہ پھر بھاگتے ہیں دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرف کہ ہمیں اس سچویشن سے نکالا جائے. یہ ایپیسوڈز ہر چند سال کے بعد ہو رہی ہیں پچھلے 30-35 سالوں میں, اور ابھی تک انڈین جو لیڈرشپ ہے, انڈین میڈیا جو ہے وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکا. سو امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ کمنٹس اور ہمارے انالیسس پسند آیا ہوگا, اور آپ یقیناً اس پر اپنی رائے لکھیں کمنٹ سیکشن میں. تھینک یو ویری مچ.